بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ثنا سرفراز۔ ہمارا اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، اور بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھائی، ایسی راہ جو اچھے نیک اور بھلے لوگوں کی ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کا شکر ادا کریں اور آپس میں اتفاق سے رہیں۔ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ہمارے درمیان نفرت و دشمنی پیدا ہو اور ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگ جائیں، اور اس طرح سے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سکون کو برباد کریں۔ وہ کام جن کے کرنے سے فساد پیدا ہو، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بننے لگیں، دشمنی حد سے بڑھنے لگے اور کسی کی جان اور مال محفوظ نہ رہنے پائے، بری خصلتیں ہیں جو اللہ کو بھی ناپسند ہیں، اور بزرگوں نے بھی ہر دور میں انہیں برا کہا ہے اور ان سے بچنے کی نصیحت کی ہے۔ ان میں ایک بری عادت یا خصلت حسد کی ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت، فضیلت یا خوبی عطا کی ہو، اسے دیکھ کر کوئی دوسرا شخص جلے اور یہ چاہے کہ وہ اس کو مل جائے یا کم از کم اس سے ضرور چھین جائے۔ جب ایک شخص کی خواہش صرف یہ ہو کہ دوسرے سے ایک نعمت چھین جائے، چاہے وہ اس کو حاصل نہ ہو سکے، تو یہ حسد کی بدترین قسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ جس طرح وہ خود اندر سے کافر ہو گئے ہیں، اسی طرح سچے مسلمان بھی کفر کرنے لگیں۔ حسد کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان یہ چاہے کہ وہی نعمت اس کو حاصل ہو جو دوسرے کو حاصل ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں حسد تو نہیں، لیکن ایسی خواہش پسندیدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اللہ نے جو تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اس کا کچھ ارمان نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ جو چیز دوسرے کو حاصل ہو، اس کی خواہش کرنا اچھا نہیں۔ البتہ اگر ایک شخص پر اللہ تعالیٰ کوئی احسان کرے، اسے علم کی نعمت عطا کرے، دولت سے نوازے، عزت و شہرت دے، یا کوئی دینی یا دنیاوی کمال عطا فرمائے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر اگر کسی دوسرے شخص کے دل میں ان کے حاصل کرنے کی آرزو پیدا ہو اور یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ یہ دوسرے سے چھین لی جائے، تو اسے رشک کہیں گے، نہ کہ حسد۔ یہ کوئی بد اخلاقی نہیں، بلکہ دینی کاموں میں اور نیکی کے راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ ہم یہاں حسد کی اس بدترین قسم کی وضاحت کر رہے ہیں جو دوسری بد اخلاقیوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بدگمانی اور حسد سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ جب بدگمانی پیدا ہو تو اس کو صحیح مت سمجھو، اور جب حسد پیدا ہو تو ظلم پر آمادہ نہ ہو جاؤ۔ اس جذبے کی مختلف شکلیں ہیں اور ان کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا شخص اپنے دشمن کو مصیبت میں گرفتار دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نعمت میسر آ جائے تو اس پر ناک بھون چڑھاتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بلند مرتبہ مل جائے تو وہ اس پر پریشان ہونے لگتا ہے۔ اس کے خیال میں جو انسان معمولی درجے کا تھا، اگر اسے عزت نصیب ہو جائے تو وہ اس لیے بھی جل مرتا ہے کہ اب وہ پہلے کی طرح میرا فرما بردار نہیں رہا۔ ایسی حرکتیں کرنے سے انتشار اور فساد پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد اور خون ریزی کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ اس نے تو ایمان والوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ مل جل کر رہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور ٹکڑیوں میں بٹ کر نہ رہ جائیں۔ وہ ایسی عادتیں نہ اپنائیں جن سے ان کے آپس کے تعلقات خراب ہوں اور ان کا شیرازہ بکھر جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو اور نہ آپس میں حسد رکھو۔
اور نہ ایک دوسرے سے تعلقات توڑو اور نہ آپس میں بغض رکھو، بلکہ اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بد اخلاقیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان میں حسد بہت بڑی بد اخلاقی ہے جو نیکیوں کو ضائع کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ سے پناہ طلب کریں اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یوں دعا مانگیں، اے اللہ ہم برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے اور دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ اسے دوسروں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔